محفل نعت میں ہم کچھ مدنی پھول بصورت مختصر بیان سنتے ہیں، اس کے بعد ایک کلام بھی پڑھا جائے گا۔ 10:30 بجے ہمارے پروگرام کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر وقت میں بہت یہ قیمتی باتیں بیان کرنے کی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے والدین کے مرحوم والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ماں باپ جو ہے وہ بندے کی جنت ہے، اور یہی اگر والدین کی خدمت نہ کرے تو بندہ یہی ان کے لیے جہنم بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تکلیف دے کر، ان کی نافرمانی کر کے، ان کا دل دکھا کر۔ تو والدین کی دعائیں لیں، زندگی میں بھی وہ نعمت ہے، اور یقین جانیے وہ بعد میں بھی نعمت ہیں۔ ان مرحومین والدین کے جو حقوق ہیں وہ 12 حق بیان کرتا ہوں، توجہ سے سنیں، اور ان حقوق کو اگر ادا نہیں کیے رہ گئے ہیں تو ادا کرنے کی کوشش کریں اور یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ پہلا حق یہ ہے، سب سے پہلا حق کہ بعد انتقال ان کے جنازے کی تجہیز، غسل و کفن و نماز و دفن ہے۔ ان کاموں میں وہ سنن و مستحبات کی رعایت، جس سے ان کی ہر خوبی اور برکت و رحمت و وسعت کی امید ہو، یہ ان کے لیے کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ والدین میں ان کے بیٹے ہی اسے غسل دیں، تاکہ جتنی نرمی سے وہ یہ کام کر سکیں گے شاید کوئی اور نہ کر سکے گا۔ ان کے لیے دعا اور استغفار ہمیشہ کرتے رہیں، کبھی اس میں غفلت نہ برتیں۔ اب غور کرتے چلے جائیں کہ کیا ہماری دعاؤں میں والدین کی مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے؟ زندہ ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور بعد انتقال تو پھر آپ پر ضروری ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہیں حسب طاقت، اور اس میں کمی نہ کریں۔ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا۔ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں بخشے، اور یہ سب ثواب انہیں پہنچ جائے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ بہت سی ترقیاں پائے گا۔ ان کے لیے نماز پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نماز کو ایصال ثواب کر دیں ان کے لیے، کیونکہ نماز ہم جو فرض پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں ان کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو فاتحہ خوانی کی ہے نا ہم نے، جو کچھ پکایا وہی بخشیں گے ہم۔ ارے بھائی، آج دن میں آپ نے جو 5 نمازیں پڑھی ہیں نا، اس کا جو ثواب ملا وہ بخش دیں۔ آپ نے عمرہ کیا وہ بخش دیں، آپ نے حج کیا ان کا ثواب انہیں پہنچا سکتے ہیں آپ، ان کو بھی اور سارے مسلمانوں کو بھی۔ اسی طرح ان پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کی ادا میں حد درجہ کی جلدی اور کوشش کرے، اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھے، اور اپنی قدرت نہ ہو تو عزیزوں، قریبوں، پھر باقی اہل خیر سے اس کی ادا میں امداد لینا۔ یہاں تو ماں والدین، باپ کا انتقال ہو گیا تو اب جناب ایک آواز آتی ہے، اور وہ دوسری تیسری صف تک ہی پہنچتی ہے کہ اگر میرے والد پر یا میرے بھائی پر، جو بھی اس کا سرپرست ہوتا ہے، اگر کچھ لین دین ہو تو مرحومین سے، مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اب یہ آواز اب تک پہنچتی بھی نہیں ہے بسا اوقات۔ خود تلاش کرنا ہے، آپ نے خود پوچھنا ہے۔ آپ خود غور کریں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ والد کی پراپرٹی فلاں کے پاس ہے، والد کا مال فلاں کے پاس باقی تھا، کیسے تلاش کر کے نکالیں گے اور وہ مال لیں گے۔ ایسے ہی والد کا قرض تھا نا کسی پر، تو وہ بھی پوچھیں اور اس کو ادا کریں اور اس کو سعادت سمجھیں۔ اور باپ جب انتقال کرتا ہے اور اس کی جو وراثت ہوتی ہے، اس میں پہلا کام تجہیز و تکفین، اور اس کے بعد جو مال بچا ہے اس مال سے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ ہاں، قرض ادا نہیں کیا اور والدین وہاں والد پھنسے ہوئے ہیں معاذ اللہ، یا معلق ہیں، ان کے اس درجات میں پہنچ نہیں پا رہے ہو، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں تو مال جناب آپس میں تقسیم کرتے ہیں اور جو ہے وہ قرض کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا ابن سیرین کہتے ہیں، کتاب میں لکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی جان اس کے قرض کے سبب معلق ہوتی ہے، یعنی عزت والے مقام تک جانے سے روک دی جاتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، میت کے لیے سب سے برے لوگ اس کے وہ گھر والے ہیں جو اس پر روتے ہیں مگر اس کا قرض ادا نہیں کرتے، گڑ گڑاتے، آنسو بہاتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، گریا کرتے ہیں، بلکہ بعض تو نوحہ کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ رو تو رہے ہو، جو قرض ہے اس کا وہ قرض ادا کریں۔ کتاب میں لکھا ہے، حضرت سیدنا شعبان
بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید جہاد کے لیے نکلے، راستے میں اچانک گہرا اور کشادہ کنواں آ گیا جس میں گھٹی گھٹی سی آواز آ رہی تھی۔ دونوں میں سے ایک کنویں میں اترے تو اندر تخت پر ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے نیچے پانی تھا۔ اترنے والے نے اس سے پوچھا تم انسان ہو یا جن؟ اس نے کہا انسان ہوں، اور کہا میں انطاکیہ کا باشندہ ہوں، مر چکا ہوں مگر مجھ پر قرض تھا، میرے رب نے مجھے یہاں قید کر دیا۔ انطاکیہ میں میرا بیٹا ہے جو مجھے یاد نہیں کرتا اور میرا قرض ادا نہیں کرتا۔ کنویں میں جانے والے باہر نکل آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا ہم جہاد بعد میں کریں گے، پہلے اس کا قرض ادا کریں گے۔ چنانچہ دونوں نے قرض ادا کیا، اور قرض ادا کرنے کے بعد جب واپس آئے تو وہاں کنویں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ شام ہو چکی تھی، دونوں وہیں رک گئے اور سوئے تو ایک نے خواب میں دیکھا تو کہا کسی نے اللہ پاک میری طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا کرے کہ جب میرا قرض ادا ہوا تو میرے رب نے مجھے جنت کے فلاں مقام پر منتقل کر دیا۔ تو دیکھیں آپ نے کہ بعض اوقات انسان قرض کی بنا پر جو ہے وہ رکا رہتا ہے۔ قرض جو ہے مال کا بھی ہوتا ہے اور قرض نمازوں کا بھی ہوتا ہے اور قرض روزوں کا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کے روزے رہ گئے ہیں والد کے تو اس کا فدیہ ادا کر دے، اس کی نمازیں رہ گئی ہیں اس کا فدیہ ادا کرے، کسی عالم سے رابطہ کریں۔ ان حقوق کا سب نے خیال کرنا ہے۔ اسی طرح ان کی طرف سے اگر حج باقی رہ گیا ہے تو حج بدل کروا دیں، اور اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت پر عمل کریں اور وصیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو تو حتی الامکان اس کے نفاذ میں صحیح کرے، اگرچہ شرعاً اس کے اوپر لازم نہ ہو۔ اسی طرح ان کے مرنے کے بعد ان کی قسم کو سچی رکھے۔ مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا یا فلاں کام کرے گا، تو ان کے بعد بھی یہ خیال نہ کرنا کہ اب تو وہ دنیا میں ہے نہیں، اس قسم کا کیا میں خیال کروں، تو اس کا ویسے ہی پابند رہنا جیسا ان کی حیات میں تھا۔ جب تک کوئی حرج شرعی مانے نہ ہو ان کی اس بات پر عمل کرے۔ ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کرے، وہاں سورہ یاسین ایسی آواز سے پڑھے کہ وہ سنیں اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے۔ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرے، ان کے دوستوں سے دوستی نبھائے، کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوائے۔ اور سب سے آخری، سب سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب میں سخت تر و عام تر و مدام تر یہ ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں ایذا نہ پہنچائے۔ ان کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے، یعنی اولاد اگر گناہ کرتی ہے نا تو ماں باپ کو ان کی خبر پہنچا دی جاتی ہے۔ نیکیاں کرتی ہے اولاد تو والدین خوش ہوتے ہیں، چہرہ فرحت سے چمکتا اور دمکتا ہے، اور گناہ کرتے ہیں ان کی اولادیں تو والدین رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں رنج پہنچائے۔ ان باتوں کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے۔ آئیے ہم کلام سنتے ہیں اپنے سپتر بھائی سے، ماشاءاللہ۔